بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سے ناظرین کو خوش آمدید۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بنت عابد کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے مشہور امریکی رائٹر اور لیکچرر ڈیل کارنیگی کی کتاب دولت، شہرت اور کامیابی کے 7 اصول کا چیپٹر نمبر 6 لے کر حاضر ہوئی ہوں، یعنی چھٹا باب۔ سے پہلے کے 5 چیپٹرز میں اپلوڈ کر چکی ہوں، تو آج جو ہم چیپٹر سنیں گے وہ ہے یاد رکھیے مردہ کتے کو کوئی بھی ٹھوکر نہیں مارتا۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ آتھر اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ 1929 میں ایک تقریب ہوئی جس نے قومی سطح پر تعلیمی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ امریکہ بھر کے تمام عالم فاضل افراد اس تقریب میں شرکت کے لیے شکاگو پہنچ گئے۔ چند سال قبل ایک نوجوان رابرٹ ہچنز وہاں آیا تھا۔ وہ کبھی بیرا گیری، ترکھان، ٹیوشن اور سیلز مینی جیسے کام کرتا تھا، لیکن اب صرف 8 سال بعد اسے شکاگو یونیورسٹی کا صدر بنایا جا رہا تھا۔ اس کی عمر صرف 30 سال تھی۔ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ بوڑھے ماہرین تعلیم اپنی حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ اس حیرت انگیز نوجوان پر تنقید کی بوچھاڑ ہو رہی تھی کہ وہ یہ ہے اور اس میں فلاں خرابی ہے، اس کی عمر ہی کیا ہے، نا تجربہ کار ہے، تعلیم سے متعلق اس کے نظریات خام ہیں۔ اس بے جا تنقید میں اخبارات بھی شامل ہو گئے۔ جس دن رابرٹ کو صدر بنانے کی رسم ادا کی جانے والی تھی، ایک دوست نے اس کے باپ سے کہا کہ مجھے آج صبح کے اخبار کا اداریہ پڑھ کر نہایت صدمہ ہوا۔ اس میں آپ کے بیٹے پر خوب تنقید کی گئی ہے۔ ہاں، رابرٹ کے باپ نے کہا، اور یہ واقعی سخت تھا۔ لیکن یاد رکھو مردہ کتے کو تو کوئی بھی ٹھوکر نہیں مارتا۔ جی ہاں، اور کتا جتنا اہم ہوتا ہے، لوگ اس سے ٹھوکر لگا کر اتنی ہی زیادہ تسکین حاصل کرتے ہیں۔ اس بات کا علم پرنس آف ویلز کو، جو بعد میں ایڈورڈ ہچتم کے نام سے مشہور ہوئے، 14 سال کی عمر میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت ڈارٹ ماؤتھ کالج میں زیر تعلیم تھے۔ اس کالج میں بحریہ کے افسروں کو تربیت دی جاتی تھی۔ ایک روز ایک افسر نے ایڈورڈ کو منہ پھلائے دیکھا تو اس سے وجہ دریافت کی۔ ایڈورڈ نے پہلے تو بتانے سے انکار کر دیا، لیکن پھر سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ کیڈٹ اسے ٹھوکریں مارتے ہیں۔ کالج کے کموڈر نے سب طلبہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ شہزادے نے کسی کی شکایت تو نہیں کی ہے، تاہم میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ شہزادے سے یہ بدسلوکی کیوں کرتے ہیں۔ پہلے تو سب خاموش بیٹھے رہے، پھر ایک کیڈٹ اٹھا اور کہنے لگا کہ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم کمانڈر اور کپتان بن کر شاہی بحریہ میں جائیں تو یہ کہہ سکیں کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے بادشاہ کو بھی ٹھوکریں ماری ہیں۔ چنانچہ جب آپ پر ٹھوکریں برس رہی ہوں اور تنقید کی بوچھاڑ ہو رہی ہو تو صرف یہ یاد رکھیے کہ ایسا کرنے والا شخص محض اپنی اہمیت کے مجروح احساس کی تسکین کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جسے دوسروں کی توجہ حاصل ہو سکتی ہے، یا یہ کام دوسروں کے لیے بھی اہم ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے سے زیادہ تعلیم یافتہ اور کامیاب لوگوں کے ساتھ برا رویہ اختیار کیے رکھتے ہیں۔ اس عمل سے وہ صرف وحشیانہ تسکین حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسے کیوں نہیں ہیں۔ جب میں کتاب کا یہ باب تحریر کر رہا تھا تو مجھے ایک عورت کا خط ملا جس میں نجات دہندہ فوج کے بانی جنرل ولیم بوتھ کو بہت برا شخص ثابت کیا گیا تھا۔ دراصل میں نے اپنی ایک ریڈیائی تقریر میں جنرل موصوف کی خاصی تعریف کی تھی، اور اس عورت نے یہ تعریف سن کر ہی مجھے خط لکھا تھا کہ جنرل بوتھ نے اس رقم میں سے غبن کیا ہے جو نادار لوگوں کی امداد کے لیے جمع کی گئی تھی۔ یہ الزام بالکل ہی احمقانہ تھا، لیکن اس عورت کو تو سچائی کی تلاش تھوڑی تھی۔ وہ تو محض جنرل جیسے اعلیٰ عہدے پر فائز شخص کو اپنی لعنت ملامت کا نشانہ بنا کر ایک نہایت گھٹیا قسم کی تسکین حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس خط کو ردی کی ٹوکری کے حوالے کیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ میری شادی اس عورت سے نہیں ہوئی۔ اس عورت کے خط سے مجھے جنرل بوتھ کے بارے میں کوئی اہم بات معلوم نہیں ہوئی، بلکہ اس سے خود اس عورت کے کردار کا ایک گوشہ نمایاں ہو گیا۔
شوپنہاور نے تو برسوں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پست ذہن لوگ عظیم شخصیات کی خامیوں پر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ کوئی شخص مشکل ہی یقین کرے گا کہ ییل کے صدر کا بھی اس زمرے میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ییل کا ایک سابق صدر ٹیموتھی ڈواؤڈ ایسی ہی شخصیت تھی جس نے امریکہ کے صدارتی انتخاب میں شریک ایک شخص کی زبردست مخالفت کی۔ اس نے لوگوں کو خبردار کیا کہ اگر اس شخص کو صدر چن لیا گیا تو ہماری بیویاں اور بیٹیاں قانونی عصمت فروشی کا شکار ہو جائیں گی، انہیں شرافت کے پردے میں ذلیل کیا جائے گا، عصمت و پاکیزگی ختم ہو جائے گی اور خدا اور انسان سے نفرت محسوس ہوگی۔ یوں لگتا تھا گویا یہ باتیں کسی انتہائی ذلیل آدمی کے متعلق کہی جا رہی ہیں، لیکن دراصل ان کا نشانہ تھامس جیفرسن تھا، وہی عظیم تھامس جیفرسن جس نے آزادی کا منشور تحریر کیا تھا اور جو جمہوریت کا سرپرست تھا۔ یہ باتیں اسی کے بارے میں تھیں۔ وہ کون سا امریکی تھا جسے منافق، قاتل اور نہ جانے کن کن خطابات سے نوازا گیا؟ وہ جب بازار میں سے گزرتا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے، اس پر فکرے کسے جاتے۔ وہ کون تھا؟ وہ جارج واشنگٹن تھا جو بعد میں امریکہ کا صدر بنا۔ لیکن یہ تو وہ باتیں ہیں جو کبھی ماضی میں ہوئی تھیں۔ ممکن ہے انسانی فطرت اب تبدیل ہو چکی ہو۔ آئیے ذرا ہم موجودہ دور کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایڈمرل پیری کی مثال لیجیے۔ اس شخص نے کتا ریڑھیوں کے ذریعے قطب شمالی تک پہنچ کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس نے وہ کارنامہ سر انجام دیا تھا جس کے لیے صدیوں سے جری اور نڈر لوگ کوشش کر رہے تھے اور اس مہم کو سر کرنے کی خاطر جان تک پہ کھیل گئے تھے۔ خود ایڈمرل پیری بھی بھوک اور سردی کے عذاب میں گرفتار تھا۔ اس کے پاؤں کی انگلیاں سردیوں کے باعث بیکار ہو گئیں اور آخرکار انہیں کاٹ کے پھینکنا پڑا۔ ایڈمرل نے اس قدر مصائب برداشت کیے کہ اسے خدشہ ہونے لگا کہ کہیں وہ دیوانہ نہ ہو جائے، لیکن واشنگٹن میں اس کے اعلیٰ افسر نے اس کی شہرت اور عزت سے حسد کی آگ میں جلے جا رہے تھے وہ لوگ۔ چنانچہ انہوں نے ایڈمرل پر الزام لگایا کہ وہ سائنسی مہمات کے بہانے روپیہ بٹور رہا ہے اور قطب شمالی محض وقت گزاری اور آوارہ گردی کر رہا ہے۔ پیری کے خلاف ان لوگوں کی یہ ذلیل مہم اس قدر شدید تھی کہ اگر صدر میکنی براہ راست مداخلت نہ کرتے تو پیری قطب شمالی میں اپنی مہم جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ اگر ایڈمرل پیری واشنگٹن ہی میں کوئی غیر اہم سا کام انجام دے رہا ہوتا تو کیا اس کی اس قدر مذمت کی جاتی؟ جی نہیں، کیونکہ اس صورت میں اسے اتنی ہی اہمیت حاصل نہ ہوتی کہ دوسرے اس سے حسد کر سکیں۔ جنرل گرانٹ کو تو ایڈمرل پیری سے بھی زیادہ اندھناک تجربے سے گزرنا پڑا۔ 1862 میں جنرل گرانٹ نے صرف ایک ہی دن میں کچھ شمالی علاقے کی پہلی فیصلہ کن فتح حاصل کر لی تھی۔ اس فتح نے اسے راتوں رات ہیرو بنا دیا اور اس کی شہرت کے ڈنکے دور دور تک بج اٹھے، کیونکہ یہ فتح دوررس نتائج کی حامل تھی۔ لیکن اس عظیم فتح کے صرف 6 ہفتے بعد ہی شمالی علاقوں کے اس ہیرو کو انتہائی ذلت آمیز سلوک سے پیش آیا گیا۔ اس نے فوج کی کمان چھین لی گئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ مایوسی اور ذلت کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جنرل US گرانٹ کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس کی اس فتح سے اس کے افسران کے حسد اور رقابت کے جذبات بیدار ہو گئے تھے۔ اگر ہمیں بیجا تنقید پر الجھن اور پریشانی ہوتی ہے تو اس سے نجات حاصل کرنے کا اہم اصول یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ بیجا تنقید اکثر ستائش ہی کی شکل ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص مردہ کتے کو ٹھوکر نہیں مارتا۔ اس کے ساتھ ہی یہ باب ختم ہوتا ہے اور ہماری ملاقات کا وقت بھی۔ امید ہے آپ کو اس باب سے مفید معلومات اور سبق حاصل ہوا ہوگا۔ اس کتاب کے 7 چیپٹر ہیں جو میں الگ الگ لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتی ہوں تاکہ آپ اس کتاب کو سمجھ کر اس سے استفادہ حاصل کریں اور اپنی زندگی میں بہتری لائیں۔ پلیز کمنٹ سیکشن میں لکھ کر مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ چیپٹر کیسا لگا اور یہ کتاب کتنی مفید ثابت ہوئی آپ کے لیے۔ انشاءاللہ باقی کا ایک ہی چیپٹر رہ گیا ہے تو وہ بھی جلد ہی اپلوڈ کروں گی۔ جاتے جاتے بس اتنا ہی کہوں گی کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور ہو سکے تو مجھ ناچیز کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔